ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ہدایت کے لیے ایک راہ متعین فرمایا اور اس راہ کا نام خالق اکبر نے دین اسلام قرار دیا، اور پروردگار عالم نے اس راستے پہ چلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دین پہنچایا، حضرت نوح علیہ السلام نے دین پہنچایا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دین پہنچایا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دین پہنچایا، پیغمبر گرامی قدر نے بھی دین پہنچایا۔ ہزاروں سال لگے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، جو ان 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو چند گھنٹوں میں بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ان نبیوں کی محنت کو چند گھنٹوں میں بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ انتہائی خوش قسمت ہو کہ اللہ نے حسینیت تمہارے حسین میں رکھی ہے۔ ہر بندہ نہ حسین کو سمجھ سکتا ہے نہ حسینیت کو سمجھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے اور انجینئر کی باتیں انجینئر سمجھ سکتا ہے، اور حسین کی باتیں حسین نہیں سمجھ سکتا ہے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ اور آج اگر پوری کائنات حسینی نہیں بن رہی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو قدرت کاملہ سے فرعون کو بھی مسلمان بنا سکتا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو نمرود سے کلمہ پڑھا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنی طاقت سے نہ فرعون کو مسلمان بنایا ہے نہ نمرود کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ساری محنتیں موسیٰ نے کی ہیں، کیا میں ایک کلمہ پڑھا کے فرعون کو موسیٰ کے برابر کر دوں؟ کیا میں ایک کلمہ پڑھا کے میں جو ہے فرعون کو موسیٰ کے برابر کر دوں؟ اور ابراہیم نے محنت کی ہے، گھر بنایا ہے میرا اور اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، میں ایک کلمہ پڑھا کے نمرود کو ابراہیم کے برابر کر دوں؟ اگر پوری دنیا جو ہے مسلمان نہیں ہو رہی تو وہ اللہ کا شکر کرو، اللہ چاہتا ہے کہ ان سب کو تمہارے برابر کر دو نا۔ اللہ چاہتا ہے حسینی حسینی رہے، یزیدی یزیدی رہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو برابر کر دے، اللہ چاہتا ہے فرعونی فرعونی رہے اور یہ نمرود نمرود رہے، موسیٰ موسیٰ رہے۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے۔ اگر اللہ پوری دنیا کو حسینی نہیں بنا رہا تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسینی حسینی رہے اور یزیدی یزیدی رہے۔ اور آج یاد رکھنا پوری کائنات میں اس وقت جو ہے آج کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا تو زمین و آسمان ٹکرا کے ختم ہو جاتے، اور آج تک زمین و آسمان کا ٹکرا کے ختم نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ ابھی تک
حق نے باطل کی اتباع نہیں کی ہے، ابھی تک جو ہے حق نے باطل کی اتباع نہیں کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اصل اب اس وقت جو ہے پوری دنیا یزید کے دسترخوان پہ تھی، اگر نہیں اتباع کر رہا تھا تو حسین نہیں کر رہا تھا، اگر نہیں جو ہے بیعت کر رہا تھا حسین بیعت نہیں کر رہا تھا۔ مولانا مودودی مرحوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا یہ تو بتائیے جب پوری دنیا یزید کی بیعت کر رہی تھی ایک حسین نے بیعت کیوں نہیں کی ہے؟ تو کہا تمہارا سوال ہی غلط ہے، سوال یہ بنتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی ہے؟ اور یاد رکھیے کہ 1400 سال پہلے حسین جیت گیا ہے، یزید ہار گیا ہے۔ تو ہار اور جیت کا مقصد مارنے اور منانے پہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے اپنے مقصد کی جیت پہ جو ہے نتیجہ نکلتا ہے۔ حسین کیا کہتا تھا؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں مروں گا نہیں، میں شہید نہیں ہوں گا، بلکہ حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور یزید نے کیا کہا؟ میں بیعت لوں گا۔ تو ساری دنیا کے لوگ بتائیں کیا یزید حسین سے بیعت لے سکا؟ نہیں لے سکا نا؟ تو میرا مطلب ہے یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گیا ہے۔ بے شوق سے نام حسین کا، بے شوق سے نام حسین کا، کر چرچا عام حسین کا، اگر تجھ کو ہے جنت کی طلب پھر پلہ تھام حسین کا۔ نعرہ حیدری۔ مدینہ میں کوشش کرتا رہا یزید کہ حسین سے بیعت لے، لیکن نہ لے سکا، تو اس کا مطلب ہے یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ 8 ذی الحجہ تک کوشش کرتا رہا کہ حسین میری بیعت کر لے، بیعت کی کوشش کرتا رہا، نہ لے سکا، اس کا مطلب ہے پھر یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ 2 محرم تک کوشش کرتا رہا کہ حسین میری بیعت کر لے، نہ لے سکا، اس کا مطلب پھر یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ 7 محرم کو پانی بند کرا کے کوشش کرتا رہا حسین میری بیعت کر لے، لیکن بیعت نہ لے سکا، اس کا مطلب ہے یزید ہار گیا، حسین جیت گیا ہے۔ 10 محرم تک کوشش کرتا رہا تاکہ حسین میری بیعت کر لے، لیکن نہ لے سکا، تو پھر یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ 10 محرم کو حسین کی فتح کا دن تھا۔ توجہ، 10 محرم حسین کی فتح کا دن تھا اور یزید کی شکست کا دن تھا، اور ہارے ہوئے یزید نے جیتے ہوئے حسین کو قتل کرا دیا، لیکن بیعت نہ لے سکا۔ تو دوستو پھر یاد رکھیے آج بھی اگر 2 پارٹیوں میں الیکشن ہو، یہاں پر میری آواز جا رہی ہے سن لیجئے، 2 پارٹیوں کا الیکشن ہو، اگلے دن جلوس کیسے نکلتا ہے؟ سارے بولو، جلوس کیسے نکلتا ہے؟ جیتے ہوئے کا نکلتا ہے۔ تو پھر پوری دنیا میں جلوس کس کا نکل رہا ہے؟ یہ جلوس حسین کے، یہ حسین کی فتح نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کی قسم ہم نے جب بھی نعرہ لگایا ہے حسین زندہ باد نہیں کہا، یزید مرد آباد نہیں کہا، ہم نے جب بھی کہا ہے حسینیت زندہ باد۔ ہم نے جب بھی کہا ہے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد، تو ہم نے بتا دیا قیامت تک حسینی بھی رہیں گے اور یزیدی بھی رہیں گے۔ اپنے طور کا کوئی حسینی اپنے طور پہ کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ جب یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا تو دربار ولید میں حسین نے فوراً نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے وہاں پہ خطبہ پڑھا ہے، سن نحن اہل بیت نبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں،
यानी ये नारो अहले बैत नबूवत कह के बता दिया, सिर्फ मैं हुसैन नहीं, जो भी अहले बैत का फर्द है किसी की बैत नहीं कर सकता है। नारो अहले बैत नबूवत, हम अहले बैत नबूवत हैं, हमारा रिसाला, हम रिसालत की कार है, महल्लुर रहमा, हम रहमत का मरकज है, वो मुख्तलिफुल मलाइका, हमारे घर वो है कि हमारे घरों में फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। हमारे घरों में फरिश्तों का आना लगा रहता है। अब हुसैन ने कहा बिना फतह अल्लाह, बिना फातम अल्लाह, इस कायनात का आगाज भी हमसे हुआ है और इस कायनात का इख्तिताम भी हमसे हुआ। अब हुसैन ने कहा ला युबायु मिस्ली मिस्ला, मुझ जैसा यली जैसे की मदद नहीं कर सकता है। मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। और ये नहीं कहा कि मैं यजीद की बैत नहीं करूं, बल्कि कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो हुसैन के इस जुमले में कितनी फसाहत है। अगर हुसैन कहते मैं यजीद की बैत नहीं करता तो हुसैन का ये जुमला आप मदीना में रह जाता। हुसैन ने बता दिया, तवज्जो, मुझ जैसा आदम शैतान की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा मूसा जो है वो फिरौन की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा इब्राहिम जो है नमरूद की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा मोहम्मद जो है अबू लहब अबू जाहिल की बैत नहीं करता, मुझ जैसा अली जो है वो दुश्मन की बैत नहीं कर सकता। हुसैन ने बता दिया आज से लेकर कयामत तक हुसैनी भी रहेंगे, आज से लेकर कयामत तक यजीदी भी रहेंगे। अपने दौर का कोई हुसैनी जो है अपने दौर की किसी यजीदी की बैत नहीं कर सकता है। एक होता है हसब और एक होता है नसब। तवज्जो कीजिए, जो जाती कमाल होता है उसको हसब कहते हैं और जो खानदान का कमाल होता है उसको नसब कहते हैं। यानी खानदानी कमाल जिसमें पाया जाए वो नस्बी कहलाता है, जिसमें जाती कमाल पाए जाए उसको हस्बी कहा जाता है। और दुनिया में याद रखो, कोई जरूरी नहीं कि जो नस्बी हो वो हस्बी भी हो। तवज्जो, कुछ नस्बी होते हैं हस्बी नहीं होते, कुछ हस्बी होते हैं नस्बी नहीं होते। हजरत आदम का बेटा, तवज्जो, काबिल नस्बी है क्योंकि नबी का बेटा है, हस्बी नहीं है। क्या बात है, ये काबिल नबी का बेटा नस्बी है, हस्बी नहीं। अपने सगे मोमिन भाई का यह कातिल है, अपने बाप का जो है नाफरमान है। हजरत नूह का बेटा नस्बी है क्योंकि नबी का बेटा है, लेकिन हस्बी नहीं है, बाप की कश्ती में सवार नहीं हुआ। अब जो कुछ नस्बी होते तो हस्बी नहीं थे, कुछ हस्बी होते नस्बी नहीं होते। हजरत सलमान फारसी ये नस्ब का ईरानी है, लेकिन हस्बी इतना है कि नबियों का नबी कहता है अस्सलमान मिन्ना अहलुल बैत। सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान तो मेरी अहल बैत में से है। कि अब बिलाल जो है वो रंगसिया है, वो हबशी नस्ल है, तो ये नस्बी नहीं लेकिन हस्बी इतना है। अल्लाह का नबी कहता है मेरे गुलदस्ता आजान का मालिक ही बिलाल है। तो कुछ हस्बी होते हैं नस्बी नहीं होते, कुछ नस्बी होते हैं हस्बी नहीं। कमाल उसमें होता है जो नस्बी भी हो और हस्बी भी हो, जो हस्बी भी हो और नस्बी भी हो। और यही नबियों के नबी ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। नबी बताना ये चाहते कि सुनो, अगर हुसैन का नसब देखना है तो मुझसे है, अगर मेरा हसब देखना है तो मैं हुसैन से हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो हुसैन जो है नस्बी भी है और हस्बी भी है, तो जो फरमाते हैं। और नबियों के नबी ने कह दिया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। और नबी बताना ये चाहते हैं अगर मैं ना होता हुसैन का नसब न बनता, अगर हुसैन ना होता मेरा हसब न बनता। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और इतना हसब बुलंद है हुसैन का
کہ نبیوں کا نبی جو ہے اپنے ایک کندھے پہ حسین کو بٹھاتا ہے، اپنے ایک کندھے پہ حسن کو بٹھاتا ہے اور دونوں کو لے آتا ہے بازار میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دونوں کو لے آتا ہے نبی بازار میں. جیسا مجمع دیکھا کہا ایھا الناس ھذا حسن ھذا حسین. لوگوں دیکھو یہ حسن ہے یہ حسین ہے. پھر اگلے محلے میں چلے گئے، لوگوں کا مجمع دیکھا تو کہا دیکھو ھذا حسن ھذا حسین، یہ حسن ہے یہ حسین ہے. پھر اگلے موڑ پہ چلے گئے کہا ھذا حسن ھذا حسین. سارے میرے شیعہ سنی دوست بھائیوں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر بچوں کا دل ہی پہلانا تھا اپنے کندھوں میں بٹھا کے اپنے گھر میں شہر میں گھماتے پھراتے رہتے، یہ بازار میں کیوں لے کے آئے؟ اگر بچوں کا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہر یزیدی کے دل پہ لگے لبیک یا حسین. یا رسول اللہ اگر بچوں کا دل ہی بہلانا تھا تو پھر کندھوں پہ بٹھا کے گھر کے شہر میں گھماتے پھراتے رہتے. یہ بازار میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چوکوں پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ موڑوں پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں نبی کی آواز آئے تو تمہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں اور قیامت تک کے بندوں کو میں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ بازاروں میں گلیوں میں موڑوں میں جا کر ذکر حسین کرنا یہ بدعت نہیں ولی امت کی سنت ہے. چوکوں اور بازاروں اور گلیوں میں جا کر ذکر حسین بدعت نہیں ہے، مجھ محمد کی سنت ہے. آپ نے ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا ہے، ایک کندھے پہ حسین کو بٹھایا ہے اور اپنی ایک زلف مبارک امام حسن کے ہاتھ میں دی ہے، ایک زلف مبارک حسین کے ہاتھ میں دی ہے اور دونوں کے ہاتھ میں دے کے کہا میرے بچوں یہ محمد کی نہیں، نانا کی نہیں، نبوت کی مہاریں ہیں. یہ نبوت کی مہاریں ہیں، رسالت کی مہاریں ہیں. جاؤ جہاں لے جاؤ گھماؤ. ٹھیک. اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ اپنی ایک زلف مبارک امام حسن کے ہاتھ میں دی ہے، ایک زلف مبارک امام حسین میں ہاتھ پہ ہاتھ دیے. اگر حسن کا دل چاہے ادھر مڑنے کو، حسین کا دل چاہے ادھر مڑنے کو، یا رسول اللہ حسن کی مانیں گے یا حسین کی مانیں گے؟ آپ کی ایک زلف مبارک حسن کے ہاتھ میں نا، ایک زلف مبارک حسین کے ہاتھ میں. حسن ادھر موڑنا چاہے حسین ادھر موڑنا چاہے، یا رسول اللہ حسن کی مانیں گے یا حسین کی مانیں گے؟ عجب نبی کی آواز ہے. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. دونوں کے ہاتھ میں اپنی زلف اس لیے دی ہے جدھر حسن چاہے گا ادھر حسین چاہے گا، جدھر حسین چاہے گا ادھر حسن چاہے گا. ان کی چاہت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ان کی چاہت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی جو ہے مرضی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر بازار میں سن لو میرا یہ مجمع اور میری یہ جملہ سن لیجیے. اگر میدان کربلا میں حسن ہوتا، حسن وہی کرتا جو حسین نے کیا ہے. اگر میدان کربلا میں حسن آتا، حسن بھی وہی کرتا جو حسین نے کیا ہے. اگر حسین حسن کی جگہ پہ آتا، حسین وہی کرتا جو حسن نے کیا. جو ہے نا ان کی چاہت میں کوئی فرق نہیں ہے. کہا ان الحسن والحسین امامان کاما اوقاتا. حسن و حسین یہ دونوں جو ہے امام ہے. اگر کوئی صلح کر کے بیٹھ جائے تب بھی امام ہے، اگر کربلا میں آ جائے تب بھی امام ہے. بس بھائیو ان جلوس اعضاء کو زیادہ شور و شوقت سے منائیے. اس سے حسینیت کا اظہار ہوتا ہے اور یزیدیت کے مرداباد کا اظہار ہوتا ہے. اور دوستو یاد رکھنا، ہم یہ روڈوں پہ جو آتے ہیں، توجہ، ہم جو جلوس لے کے بازاروں میں آتے ہیں،
रब अकबर की कसम, हमारे जितने मीडिया के लोग खड़े नोट करें, हम किसी को सताने के लिए नहीं आते। वाह वाह वाह, खामोश न रहें। हम ये जो रोडों पे आते हैं, हम जो बाजारों पे आते हैं, हम जो बाजारों पे मजालिस करते हैं, हम किसी को सताने के लिए नहीं आते हैं, हम किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आते हैं। हमारे रोडों पे इसलिए आते हैं, हमारी मजाले बाजारों में मोड़ों पे इसलिए होते हैं, हमारा वो भाई जो किसी वजह से ईमानदार में ना हो सके, होते रहे। हमारा कोई भाई जो किसी वजह से ईमानदार में ना आ सके, वो लाउड स्पीकर पे सुने कि कुफ्र हुजरों में छुपाया जाता है, बाजारों में बयान नहीं किया जाता है। कुफ्र हुजरों में छुपाया जाता है, बाजारों में बयान नहीं किया जाता है। हुसैन नसब का भी शहंशाह है, हुसैन हसब का भी शहंशाह है। और रब्बे काबा की कसम, अगर हुसैन कह दो तो मुबालगा नहीं है, मेरे नारा जैसा किसी का नारा नहीं है, मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं है, मेरी माँ जैसी किसी के माँ जो फरमा रहे हैं। चलो आखिरी बात और अपनी दामत काम करो। नसब की दो लाइनें होती हैं, नसब की दो लाइनें होती हैं, यह नसब के दो हिस्से हैं। नसब की एक लाइन ऊपर हो जाती है, नसब की एक लाइन ऊपर हो जाती है। मतलब मेरा बाप, मेरे बाप का बाप, उसका बाप, उसका बाप, यहां तक के आदम तक नसब की लाइन ऊपर हो गई। नीचे मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, फिर उसका बेटा, कयामत तक लाइन ऊपर जाए या नीचे, इसे कहते हैं नसब का टूल। इसे क्या कहते हैं? नसब का टूल। एक होता है नसब का अर्ज, अर्ज के मानी चौड़ाई। अर्ज में बाप दादा और बेटा परपोता नहीं आते, बल्कि नसब के अर्ज में बहन और भाई आते हैं। बहन और भाई नसब के अर्ज में आते हैं। नसब का टूल में क्या आया? बाप दादा परदादा आदम तक, और नीचे तवज्जो बेटा पोता परपोता, नीचे कयामत तक। यह है नसब का टूल। नसब का टूल है, ऊपर लाइन को चाहे तो फिर सुन लीजिए, किसी का नसब का टूल ठीक तो आज गलत होता है, किसी का आज ठीक होता है तो टूल गलत होता है। हुसैन नसब का टूल का वो बादशाह है। हुसैन के बाप अली से लेकर आदम तक देखो, कोई शक नहीं है। लेकिन अली से लेकर आदम तक और मां ज़हरा से लेकर हवा तक, ये नस्ल का टूल है ऊपर की तरफ। और नीचे आए पस्सी की तरफ तो ज़ैनुल आबिदीन नजर आता है, मोहम्मद बाकिर नजर आता है, जाफर सादिक नजर आता है। और हुसैन के नस्ल के टूल में ना आज में कोई कमी है। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन नस्ल का सुल्तान है। बस वक्त खत्म हुआ। दुआई का खुदा बंदे उतार हम सबको हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैनी